السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلبہ، تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے آج 8واں محاضرہ ہے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم جانیں گے وہ حافظ عبداللہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ ہے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ، جن کا سال وفات 1918 ہے، سید نصیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تلامذہ میں سے، بلکہ یہ کہیے کہ سب سے ہونہار، سب سے زیادہ لائق جو سید نصیر حسین محدث کے طلباء گزرے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ یہی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کا ایک نمایاں کام اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے تقریباً نصف صدی تک درس اور تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اسی طرح سے یہ وہ زمانہ تھا جب اہل الحدیث کے خلاف برادران وطن، خاص طور سے مقلدین حضرات اور ان میں بھی بریلوی حضرات بڑے گھٹیا قسم کے اعتراضات ان پر لگا رہے تھے، انہیں ایک طرح سے وہابی ایک غالی کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بہت سارے مسائل اہل الحدیث کی جانب منسوب کیے گئے، جن کا جماعت اہل حدیث سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور اگر دیکھا جائے تو وہ مسائل اہل تقلید کے خود تھے، لیکن وہ اہل الحدیث کی جانب منسوب کیے گئے۔ تو اس زمانے میں کتابیں بھی لکھی گئیں، اخراج الوہابیین عن المساجد، اس طرح کی کتابیں، یعنی وہابیوں کو مسجد سے نکالنے کے تعلق سے فتوے اکٹھا کیے گئے۔ تو ان فتووں کے جواب میں جو کتابیں آئیں، ان میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب تھی، جس کو ہمارے ناظم اعلیٰ المہد الاسلامی سلفی کے شیخ رضا اللہ صاحب نے معاندین اہل بدعت یا اسی طرح سے نام ہے، اس کو انہوں نے تقدیم اور اسی طرح سے تصحیح وغیرہ کے ساتھ اس کو چھاپا ہے۔ وہ حافظ عبداللہ غازی پوری کی مشہور کتاب ہے۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں جانیں گے۔ اسی طرح سے آج کے جو محاضر ہیں فضیلت الشیخ محمد ہاشم المدنی حفظہ اللہ وتعالہ ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا زیادہ نہیں لوں گا، اور انہی چند کلمات کے بعد میں شیخ کو دعوت دوں گا، شیخ آئیں اور اپنی بات ہم تمام طلباء اور علماء کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، تاریخ اہل حدیث کے سلسلے کی یہ 8ویں کڑی ہے، جس میں ہم، جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے بتایا، مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ کچھ نکات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، انہی نکات کی روشنی میں انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی۔ چاہیں تو وہ نکات آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ معلومات درج کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 ولادت، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 خدمات، اور اس کے بعد تصانیف، نمبر 5 سوانح سے متعلق مراجع اور مصادر۔
شیخ کی سوانح کہاں مل سکتی ہیں، کن کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اساتذہ اکرام کا تذکرہ ہوگا، اور اساتذہ کے بعد طلباء کا، تلامذہ کا۔ اس کے بعد نقطہ ہے ثناء العلماء علیہ، علماء اکرام نے آپ کے بارے میں کیا کہا، کون سے تاریخی جملے اور تعریفی کلمات آپ کے بارے میں کہے گئے، اس میں سے چند بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے اخلاق اور کردار کو جانچنے کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ اس واقعے کی طرف بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد ہے عملی زندگی، جس میں آپ کی تدریسی خدمات جو تقریباً نصف صدی تک جاری رہیں اور لوگوں نے اس سے کسب فیض کیا۔ آخری نقطہ ہوگا دینی و ملی خدمات، آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ اور دوسری کون کون سی خدمات انجام دی وہ بھی ذکر کی جائیں گی۔ ولادت سب سے پہلا نقطہ تھا۔ آپ کی پیدائش قصبہ مئو اعظم گڑھ میں سن 1260 یا سن 1261 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش قصبہ مئو اعظم گڑھ میں سن 1260 یا 1261 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد عبدالرحیم دانیال صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت غریب آدمی تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ اپنے والد کے معاون ہو گئے اور کام کاج کر کے گھریلو خرچوں میں آپ کے مساعد بن گئے۔ لیکن اسی کام کے دوران آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا، جس سے آپ کی ذکاوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تعلیم، آپ نے ابتدائی کتابیں عربی و فارسی وغیرہ مولانا قاسم جو مئو ہی کے رہنے والے تھے ان سے پڑھی۔ سن 1857 کی مزاحمت کے درمیان آپ کا خاندان مصائب کا شکار ہوا تو آپ کو غازی پور منتقل ہونا پڑا۔ وہاں مولانا رحمۃ اللہ لکھنوی سے بہت مشہور مدرسہ چشم رحمت میں پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ آپ ذکی الطبع تھے اس لیے مختلف اصولی اور اساسی کتابیں وہیں پڑھی۔ اس وقت جونپور میں ایک بہت مشہور مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ امام بخش۔ اس کی ہر طرف شہرت پھیلی ہوئی تھی، جس کے مدرس اعلیٰ مفتی یوسف بن محمد اصغر لکھنوی تھے۔ آپ نے علوم عالیہ اور دیگر فنون کی کتابیں وہاں سے مکمل کی۔ اب یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد آپ تکمیل حدیث کے لیے دہلی تشریف لے گئے، کیونکہ اس وقت وہاں میاں صاحب موجود تھے۔ تو آپ نے تکمیل حدیث کے لیے میاں صاحب کی خدمت میں حاضری دی اور وہاں پر حدیث و تفسیر پڑھی۔ میاں صاحب آپ کی ذکاوت طبع، جودت فہم، تقوی اور پرہیزگاری کے مداح ہو گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے یہاں صرف 2 ہی عبداللہ تشریف لائے، اصول علم کے لیے میرے پاس صرف 2 عبداللہ آئے، ایک عبداللہ غزنوی اور دوسرے عبداللہ غازی پوری۔ تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آئے اور مدرسہ چشم رحمت میں مدرس اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے، جہاں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس وہیں لوٹے اور مدرس اعلیٰ بن گئے، اور اس شان سے تدریس کی کہ دور و نزدیک کے طلباء سے غازی پور بھر گیا، یعنی طلباء کا ایک جمع غفیر وہاں پر اکٹھا ہو گیا آپ سے قصب فیض کرنے کے لیے۔ سن 1297 عیسوی ہجری میں حجاز کا سفر کیا اور حج و زیارت سے فارغ ہو کر شیخ معمر بن عباس بن عبد الرحمن کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ ایسا ہی تھا، حج کرنے گئے تو صرف حج کے سفر ہی پہ رہے، بلکہ وہاں بھی علمی استفادے کا موقع ملا تو فائدہ اٹھایا۔ سن 1297 ہجری میں حجاز کا سفر کیا اور حج و زیارت سے فارغ ہو کر شیخ معمر بن عباس بن عبد الرحمن کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ پھر غازی پور آ کر مدرسہ چشم رحمت میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں چونکہ فقہ حنفی کا بہت رواج تھا
فقہ حنفی زیادہ رائج تھی ہندوستان میں، اور علم حدیث سے ناآشنائی تھی، یعنی بہت زیادہ لوگوں میں شغف نہیں تھا، بہت زیادہ علم حدیث کی طرف توجہ نہیں تھی، اس لیے آپ کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہ امانت اللہ خان بہادر، مولانا ابو الخیر غازی پوری وغیرہ نے آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، کانٹے بچھائے اور مسجدیں چھین لی گئیں، درس نہیں دے سکتے آپ مسجد میں، غرض آپ کو بہت تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو غازی پور بھی چھوڑنا پڑا۔ مولانا ابراہیم آروی اور مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کے اصرار پر آپ ایک مشہور مدرسہ احمدیہ آرا تشریف لے گئے اور وہاں کے صدر مدرس قرار پائے۔ یہاں آپ نے تقریباً 20 سال درس دیا، مدرسہ آرا میں 20 سال آپ نے درس دیا۔ مولانا ابراہیم آروی کے انتقال کے بعد آپ نے مدرسہ احمدیہ آرا کو خیر آباد کہہ دیا۔ مولانا ابراہیم آروی کے انتقال کے بعد وہاں کے حالات خراب ہو گئے، اس لیے آپ نے آرا کو خیر آباد کہہ دیا اور وطن واپس آ گئے۔ جب ساکنان دہلی کو آپ کی وطن واپسی کی خبر ہوئی تو اصرار کر کے آپ کو دہلی واپس بلا لیا گیا، وہاں بھی تدریسی خدمات انجام دی۔ اسی دوران لکھنؤ کے ڈاکٹر خان بہادر عبد الرحیم غازی پوری، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوا کرتے تھے، انتقال کر گئے۔ اسی وجہ سے آپ لکھنؤ تشریف لائے اور یہاں خانگی معاملات میں ایسے الجھے کہ پھر کہیں جا نہ سکے۔ تاہم لکھنؤ میں درس و تدریس جاری رہا، گھریلو معاملات میں الجھے رہے لیکن درس و تدریس برابر آپ کا وہاں جاری رہا، اور یہیں 21 صفر سن 1337 ہجری مطابق 26 نومبر 1918 عیسوی کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ 21 صفر سن 1337 ہجری مطابق 26 نومبر سن 1918۔ مولانا شیخ محمد محدث یمنی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور لکھنؤ ہی میں آپ دفن کیے گئے۔ اگلا نقطہ ہے خدمات، آپ نے کیا خدمات انجام دی، ان کا تذکرہ یہاں کیا جائے گا۔ جس زمانے میں آپ مدرسہ احمدیہ آرا میں تشریف فرما تھے، روزانہ بانکی پور جاتے اور وہاں آپ کے درس قرآن میں بڑے بڑے فضلاء شریک ہونا باعث فخر سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی شہرت دور دراز کے علاقوں میں تھی، تو آپ کے درس قرآن میں شریک ہونا بڑے بڑے فضلاء اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آپ کے شاگرد بھی بہت سارے ہوئے، اور بقول سید سلیمان ندوی، حضرت میاں صاحب دہلوی کے بعد کسی کو اتنا بڑا حلقہ تدریس، حلقہ درس میسر نہیں ہوا۔ شاگردوں میں مولانا محمد سعید بنارسی، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اور مولانا عبدالسلام مبارک پوری جیسے مشاہیر علماء کرام قابل ذکر ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ میرے برادر معظم حافظ عبداللہ غازی پوری کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ فاضل لکھنوی، مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی، انہوں نے ایک بار جناب حافظ عبداللہ غازی پوری سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ رفع الیدین عند الرکوع و عند رفع الراس من الرکوع کیوں اختیار کیا آپ نے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ حافظ صاحب نے فرمایا، آپ بھی پوچھتے ہیں، بس صرف اتنا جواب دیا، آپ بھی پوچھتے ہیں۔ یہ سن کر مولانا عبدالحی لکھنوی بالکل خاموش ہو گئے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب یاد رفتگان کے صفحہ 40 پر لکھا ہے کہ مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری اس عہد میں اگلی صحبتوں کی تنہا یادگار تھے۔ وہ اتباع سنت، طہارت و تقوی، زہد و ورع، وسعت نظر اور کتاب و سنت کی تفسیر و تعبیر میں یگانہ عہد تھے۔ دبلے پتلے نحیف، داڑھی کے بال خفیف، سادہ ودا، صورت سے متواضع اور حلیم معلوم ہوتے تھے۔ حدیث کی کتابیں مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی اور انہی کی تعلیم کا اثر آپ پر تا حیات رہا۔ حافظ صاحب ابتدا میں حنفی المسلک تھے، حنفی مسلک کا ہی رواج تھا ہر جگہ،
تو حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ابتدا میں حنفی المسلک تھے، پھر اہل حدیث ہو گئے۔ اپنے ترک تقلید کا سبب بیان کرتے ہوئے حافظ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں مدرسہ چشم رحمت احناف کا مدرس تھا اور وہاں تدریسی خدمات انجام دیتا تھا۔ مدرسہ چشم رحمت میں آپ مدرس تھے اور حنفی مسلک پر عمل پیرا بھی تھے۔ وہاں مولوی تلطف حسین اور مولوی نعمت اللہ عظیم آبادی، مولوی سعید بنارسی جیسے کچھ طلباء ایک کے بعد دیگرے آتے رہتے تھے جو اصول فقہ حنفی پر اور فقہ حنفی پر مناقشات شروع کر دیتے تھے اور تحقیق کا پہلو تلاش کرنے لگتے۔ اس سے پہلے میں کئی بار اصول فقہ پڑھ چکا تھا اور قدیم روش کے مطابق جیسے ادھار کھائے بیٹھا تھا کہ خام خواہ ہر مسئلہ، ہر بات، ہر اصول اگرچہ وہ تحقیق سے گرا ہوا ہو حنفی مسلک کے مطابق ہی دیتا رہا۔ پھر میں نے سوچا جو بات تحقیق سے گری ہوئی ہو خام خواہ اس کی تقلید کرنا، اس کی تائید کرنا عقل اور عدل دونوں سے گری ہوئی۔ کوئی بات جو تحقیق کے معیار پر پوری نہیں پہنچتی ہے اس کی تائید کرنا نہ ہی عقل مند کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ احادیث سے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ شوافع کے مطابق ہے، یہ احناف کے یہاں ہے، یہ حنابلہ کا مسلک ہے، یہ مالکیہ کے یہاں ہے، جیسا کہ عام دستور ہے۔ ایک مسلک والے دوسرے مسلک کو کہتے ہیں اگر کوئی چیز بیان کی جائے کہ یہ چیز تو حنابلہ کے یہاں ہے، یہ چیز شوافع کے یہاں ہے، جیسا کہ عام دستور ہے، اور انہی نصوص سے جو ہمارے سامنے ہیں ان اصولوں کو بھی مستنبط کرتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ اصول بھی اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ان سے کام لیا جائے۔ بس ان خیالات کی وجہ سے خود بخود تقلید سے کنارہ کشی اور علم حدیث کی طرف توجہ مبذول ہوتی گئی۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے جو مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، ایک مقام میں ازدحام کثیر ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، لوگ بکثرت چلے جا رہے ہیں اور مسافہ کر کے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس کے مسافے کے لیے یہ ازدحام ہے؟ کسی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، کہ خواب میں دیکھا ہوں لوگ آپ سے شرف مسافہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک شخص اس ازدحام سے، اس بھیڑ سے باہر نکلا۔ میں نے پوچھا کیا تو نے شرف مسافہ حاصل کر لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا مہربانی کر کے اپنے ہاتھ مجھے دے دو، میں بھی مشرف ہو جاؤں اور برکت حاصل کر لوں۔ اس نے ہمت دلائی اور کہا واسطے کی کیا ضرورت، تم خود ہمت کر کے آگے بڑھو اور ازدحام سے کچھ بھی دل میں ہراس نہ لاؤ، بلا واسطہ شرف مسافہ حاصل کرو۔ چنانچہ اس کے ہمت دلانے پر میں آگے بڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ مسافہ اور برکت حاصل کی۔ اس پر میں نے اس شخص کا جس نے ہمت دلائی تھی شکریہ ادا کیا اور مجھے نہایت مسرت ہوئی۔ بیدار ہوا تو وہی مسرت اور سما دل میں باقی تھا۔ اس خواب کی تعبیر میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تعبیر سوچی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بذریعہ اس خواب کے یہ بتلایا کہ عمل بالسنہ، علم حدیث اور تحقیق مسائل کی طرف توجہ مبذول ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول سے شرف مسافہ مل رہا ہے، موقع ملا ہے، تو اس سے انہوں نے یہ تعبیر اخذ کی کہ عمل بالسنہ، علم حدیث اور تحقیق مسائل کی طرف توجہ مبذول ہونا چاہیے اور خامخواہ کی تقلید سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے تقلید چھوڑی اور عمل بالسنہ شروع کیا تو کس طرح کے حادثات ان کے ساتھ پیش آئے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں جب میں نے عمل بالسنہ شروع کیا تو ان دنوں میں کوتوالی کی مسجد میں امام اور مدرسہ چشم رحمت میں مدرس تھا۔ نماز مغرب کے وقت کوتوالی کی مسجد بازار کے قریب تھی۔ نماز مغرب کے وقت کوتوالی کی مسجد میں بازار کی وجہ سے نمازیوں کا بڑا ازدحام اور بھیڑ رہتی تھی۔
میں نے مغرب کی نماز میں بآواز بلند آمین کہہ دی، کیا انجام ہوا ہوگا؟ میں نے مغرب کی نماز میں بآواز بلند آمین پکاری تو تمام مقتدی میرے پیچھے سے ہٹ کے چلے گئے اور سخت سست بولنے لگے، مگر میں نے اپنی نماز اسی اطمینان سے مکمل کی۔ اگرچہ لوگوں نے زبان درازیاں کی مگر کوئی مجھے ضرر نہیں پہنچا سکا۔ مولوی رحمت اللہ صاحب جو مدرسہ چشم رحمت کے بانی تھے، بڑے سنجیدہ اور تجربے کار تھے، جب تک وہ باحیات رہے برابر میری تائید فرماتے، میری تائید کرتے، تعاون کرتے اور مجھے کوئی بھی شخص ضرر نہیں پہنچا سکا۔ حافظ صاحب تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ تحریک مجاہدین کا کام بھی کرتے تھے اور تحریک کے لیے جو لوگ فراہمی زر کا بندوبست کرتے تھے آپ کا ان میں شمار ہوتا تھا، یعنی علماء اکرام مجاہدین کے لیے مال و زر فراہم کیا جاتا تھا، مضبوط علماء اکرام ہوا کرتے۔ تو جو لوگ فراہمی زر کا بندوبست کرتے تھے تحریک کے لیے آپ کا ان میں شمار ہوتا تھا، اور سرحد پار مجاہدین آزادی ہند کے لیے کوششیں بھی کرتے تھے۔ بہت مشہور تحریک ہے ریشمی رومال، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، نہ ہو تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں اسے، تحریک ریشمی رومال۔ ریشمی رومال تحریک کے خفیہ سرکاری کاغذات میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے، اور اس تحریک میں آپ کا مرتبہ لیفٹیننٹ جنرل کا بتایا گیا ہے۔ کاغذات میں جو سرکاری کاغذات تھے اس میں موجود ہے، لکھا ہوا کیا لکھا ہے دیکھیے۔ تحریک شیخ الہند صفحہ 402 پر مذکور ہے کہ مولوی حافظ عبداللہ غازی پوری مشہور وہابی مولوی ہے جو زیادہ تر بہار اور اڑیسہ میں مصروف رہتا ہے، بہار اور اڑیسہ میں زیادہ مصروف رہتا ہے۔ مولوی عبداللہ سن 1906 میں مدرسہ احمدیہ شاہ آباد میں معلم تھا اور 1907 میں آرا مدرسے کا ہیڈ مولوی اور سیکریٹری بن گیا تھا۔ آرا کا مدرسہ بہار اور اڑیسہ کے تمام وہابی مدارس کی اصل اور ام المدارس ہے۔ جنود ربانیہ کی فہرست میں وہ لیفٹیننٹ جنرل تھا، یہ کاغذات میں موجود۔ آپ کی بعض تصانیف حافظ عبدالرشید عراقی نے تذکرۃ النبلاء میں آپ کی تقریباً 15 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی تصنیف کردہ 15 کتابوں کا عبدالرشید عراقی نے اپنی کتاب تذکرۃ النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ بطور مثال چند کتابوں کے نام پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1 البحر المواج، البحر المواج فی شرح مقدمۃ الصحیح لمسلم ابن الحجاج، عربی میں ہے یہ کتاب۔ بہت ساری کتابیں اردو میں ہیں، جیسے علم غیب کا فتویٰ، علم غیب کا فتویٰ، رکعت تراویح، زکوٰۃ کا فتویٰ، قانون مسجد۔ اسی طریقے سے فن نحو میں ایک کتاب النحو کے نام سے موجود ہے۔ منطق اور صرف کے مادے میں بھی آپ نے کتابیں لکھی۔ ایک کتاب ہے آپ کی الحجۃ الساطعہ فی بیان البحیرۃ والسائبہ، الحجۃ الساطعہ فی بیان البحیرۃ والسائبہ۔ اور ایک وہ کتاب جس کا شیخ نے ابھی تذکرہ کیا تھا، ناظم اعلیٰ صاحب نے بعض تعلیقات کے ساتھ اردو میں اس کو شائع کیا ہے، ابراء اہل الحدیث والقرآن، ابراء اہل الحدیث والقرآن مما فی جامع الشواہد من التہمۃ والبہتان، ابراء اہل الحدیث والقرآن مما فی جامع الشواہد من التہمۃ والبہتان۔ یہ کتاب دراصل ایک حنفی کتاب تھی، ایک اس کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے جامع الشواہد فی اخراج الوہابین عن المساجد، جامع الشواہد فی اخراج الوہابین عن المساجد۔ یہ جو کتاب ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، ابراء اہل الحدیث والقرآن، اس کو سن 2001 میں
شیخ رضا اللہ عبدالقریب مدنی حفظہ اللہ کی تقدیم و تعلیق کے ساتھ 184 صفحات میں المرکز الدینی سید پور بدایوں سے دوبارہ شائع کیا گیا، جس کا نام اردو میں معاندین اہل حدیث کے الزامات کی حقیقت، معاندین اہل حدیث کے الزامات کی حقیقت رکھا گیا ہے۔ یہ سید پور بدایوں سے شائع ہوئی، معاندین اہل حدیث کے الزامات کی حقیقت۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت میں قائدانہ رول ادا کیا۔ آپ نے اس فتوے پر بھی دستخط فرمائے جو سن 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کے متعلق حضرت میاں صاحب نے دیا تھا، اور آپ نے اس فتوے پر لکھا تھا کہ میں نے ان اوراق کو اول سے آخر تک پڑھا اور مرزا کے عقائد اور مقالات کو اس کی اصل تصاریف میں بھی دیکھا۔ میری رائے میں وہ ضرور ان عقائد و مقالات کی نظر سے دجال و کذاب ہے۔ میری رائے میں، یہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہے، میری رائے میں وہ ضرور ان عقائد و مقالات کی نظر سے دجال و کذاب ہے اور اسلام اور اہل سنت سے خارج ہے۔ آپ کے سوانے سے متعلق چند کتابوں کے نام ہیں جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو بعد میں مطالعے کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ عبدالرشید عراقی صاحب کی 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 40 علماء اہل حدیث، 40 علماء اہل حدیث۔ نمبر 2 تذکرۃ النبلاء، تذکرۃ النبلاء۔ نمبر 3 بر صغیر ہند و پاک میں علم حدیث، بر صغیر ہند و پاک میں علم حدیث۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یاد رفتگاں، یاد رفتگاں۔ اور ایک ابھی جلدی لاہور سے چھپی ہے، شیخ شاہد رفیق صاحب کی کتاب ہے جو شیخ پر ہی ہے، شیخ کے حوالے سے متعلق خاص ہے، کاروان سلف، کاروان سلف شیخ شاہد رفیق۔ آپ کے اساتذہ اکرام، بعض اساتذہ اکرام جو قابل ذکر ہیں ان کے نام مولانا رحمت اللہ لکھنوی، مولانا رحمت اللہ لکھنوی۔ نمبر 2 مفتی نعمت اللہ لکھنوی، نمبر 2 مفتی نعمت اللہ لکھنوی۔ نمبر 3 مفتی محمد یوسف لکھنوی۔ نمبر 4 شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی، شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ بعض تلامذہ کے نام محمد سعید محدث بنارسی، محمد سعید محدث بنارسی۔ عبد الرحمن مبارک پوری، عبد الرحمن مبارک پوری۔ عبد الرحمن غازی پوری، عبد السلام مبارک پوری۔ ثناء العلماء علیہ، علماء اکرام نے جو ان کے اساتذہ میں سے رہے، انہوں نے کیا آپ کے لیے تعریفی کلمات استعمال کیے ہیں، کون سے وہ تعریفی جملے ہیں، اس میں سے چند بطور مثال آپ کے سامنے۔ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید نذیر حسین محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے درس میں 2 عبداللہ آئے، میرے درس میں 2 ہی عبداللہ آئے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ غزنوی اور نمبر 2 عبداللہ غازی پوری، عبداللہ غزنوی اور عبداللہ غازی پوری۔ ابو یحییٰ امام خان نوشیروی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ حافظ صاحب کے بارے میں جن کی ذات پر علم کو فخر اور عمل کو ناز تھا،
تدریس جن کے دم سے زندہ تھی، جن کی ذات پر علم کو فخر اور عمل کو ناز تھا، تدریس جن کے دم سے زندہ تھی۔ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں اتباع سنت، تقوی، زہد و ورع، تواعر علم، وسعت نظر اور کتاب و سنت کی تفسیر و تعبیر میں آپ یگانہ عہد تھے۔ اتباع سنت، تقوی، زہد و ورع، تواعر علم، وسعت نظر اور کتاب و سنت کی تفسیر و تعبیر میں آپ یگانہ عہد تھے۔ سید عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں علوم دینیہ کے بہتے ہوئے دریا تھے۔ سید عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ علوم دینیہ کے بہتے ہوئے دریا تھے، ایک دنیا آپ سے فیضیاب ہوئی، یعنی ایک جمع غفیر آپ سے فیضیاب ہوا۔ ایک خاص واقعہ جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، جو آپ کے اخلاق کو آزمانے کے لیے بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا، وہ کیا واقعہ ہے وہ غور سے سنیے۔ استاذ الاساتذہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ، اور ہم سب کے لیے اس میں بہت نصیحت۔ حافظ صاحب کو اشاعت و دعوت دین کی کیسی لگن تھی، اس کا اندازہ اس غیر معمولی واقعے سے ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں رونما ہوا۔ اگر یہ واقعہ کسی اور کی زندگی میں رونما ہوتا تو واقعے کی ہیئت اور اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا، لیکن حافظ صاحب کے طرز عمل اور اس طرز عمل سے پیدا ہونے والے نتائج نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بے غرض اور صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے، جو اس عہد ظلمت میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت محدث غازی پوری جب آرا میں فرائض تدریس انجام دے رہے تھے اور ان کے زہد و اخلاق کا شہرہ پورے بہار میں تھا، تو پٹنہ کے مشہور انام بیرسٹر علی امام اور ان کے چند قریبی دوستوں نے آپ کی اخلاقی قوت کی آزمائش کا ارادہ کیا۔ پروگرام کے مطابق آپ کو خط لکھا گیا۔ خط میں کیا تھا؟ ہم سب آپ سے کسب فیض کے مشتاق ہیں، اگر آپ تکلیف کر کے پٹنہ تشریف لائیں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ آپ اپنی تشریف آوری کے لیے جو تاریخ اور وقت مقرر فرمائیں گے ہم سراپا منتظر رہیں گے۔ یہ تھا خط۔ خط ملتے ہی حافظ صاحب نے انہیں جواب لکھا اور اپنی آمد کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ وقت مقررہ پر مدرسے سے چھٹی لی اور کچھ زیادہ راہ لے کر روانہ ہو گئی۔ مدرسے کے کچھ طلباء بھی اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے باصرار ساتھ ہو گئے، زبردستی منع کرنے کے باوجود۔ طلباء نے راستے میں عرض کی کہ شہر سے اسٹیشن تک سواری کا کرایہ صرف ایک آنا ہے، آپ یکے پر بیٹھ جائیں۔ یہ ایک قسم کی سواری تھی یکا، آپ یکے پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو۔ اس طرح ان کو باتوں میں ٹالتے ہوئے پیدل ہی ان تمام طلباء کے ساتھ اسٹیشن پہنچ گئے، اور وہ ایک آنا جو آپ یکے میں سواری کرتے تو صرف ہوتا، اسے جیب سے نکال کر کسی فقیر کو دے دیا۔ حافظ صاحب کی نظر میں اپنی جسمانی راحت و آرام سے زیادہ کسی مخلوق الحال کی دلجوئی عزیز تھی۔ گاڑی آئی، طلباء کو روانہ کیا اور پٹنہ کے لیے خود روانہ ہو گئے۔ پٹنہ اسٹیشن پہنچے تو خلاف توقع بلانے والوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ شیخ کو پتہ معلوم نہیں تھا ایڈریس، لیکن بلانے والوں میں سے کوئی اسٹیشن پر موجود نہیں تھا۔ سخت متردد اور پریشان ہوئے، لیکن پھر خیالات کو جھٹکتے ہوئے پٹنہ کے اس مشہور بیرسٹر کا پتہ پوچھتے ہوئے چل دیے۔ بیرسٹر ایڈوکیٹ، وکیل، جو ان کی اخلاقی آزمائش کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ بالآخر علی امام کی عالی شان کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے اور تعلیم اسلام کے عین مطابق دربار کو جو کھڑا پھاٹک پر پہرا دے رہا تھا بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ دربار نے فوراً اطلاع کی اور آپ اندر بلوا لیے گئے۔ سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق اندر علی امام اور ان کے تمام رفقا بیٹھے گپ شپ میں مشغول تھے۔ حافظ صاحب اندر تشریف لے گئے اور حسب عادت سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔
پروگرام کے مطابق ان میں سے کسی نے بھی حافظ صاحب کی طرف توجہ مبذول نہیں کی. حافظ صاحب کو بلایا تھا، پہنچے، سلام کیا، کسی نے توجہ تک نہیں دی. تصور کیجئے کہ ایک طرف بہار ہی نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی دینی درسگاہ کا مدرس کھڑا تھا اور دوسری طرف اسے بلانے والے آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف تھے. جب حافظ صاحب نے دیکھا کہ ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا ہے تو فرمایا، بھائی آپ لوگوں نے مجھ کو خط لکھ کر پٹنہ بلایا تھا، لہٰذا میں حاضر ہو گیا ہوں، کیا حکم ہے؟ لیکن مجلس پر گویا اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، کسی نے آپ کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں دی. مجلس میں عیش و طرب اور طنز و مزاح اسی طرح برقرار رہی جیسی چل رہی تھی. وقت کا جلیل القدر محدث اسی طرح کھڑا رہا، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ پٹنہ سے آرا جانے والی ٹرین کا وقت قریب آ گیا. حافظ صاحب نے واپس جانے کی اجازت مانگی تو انتہائی بے رخی کے ساتھ جواب ملا کہ آپ جا سکتے ہیں. حافظ صاحب نے الوداعی سلام کیا اور اسی طرح ہنسی خوشی آرا واپس چلے آئے. نہ طبیعت میں کوئی انقباض اور نہ مزاج میں کسی قسم کی کوئی گرانی محسوس ہوئی. اس واقعے کو ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک علی امام کا خط ملا، وہی لکھنؤ کا بیرسٹر، پٹنہ کا بیرسٹر جس نے آپ کو بلایا تھا، جس میں بڑے ادب و احترام اور اعتراف شرم و ندامت کے ساتھ درخواست کی گئی تھی کہ آپ تشریف لائیے. آپ تشریف لائے لیکن ہم اپنی بدنصیبی کے باعث مستفید نہ ہو سکے، فائدہ نہ اٹھا سکے. آپ دوبارہ تشریف لائیں اور اپنے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں. آپ اشاعت دین کا جذبہ لے کر پٹنہ روانہ ہو گئے. وہ دوبارہ پھر روانہ ہو گئے ایک ہی خط میں، لیکن اس بار جب پٹنہ اسٹیشن پہنچے تو وہاں بیرسٹر علی امام، ان کے رفقا اور دیگر عمائدین شہر حافظ صاحب کے چشمے براہ تھے. لوگوں پر حافظ صاحب کی اس غیر معمولی اخلاقی طاقت نے اس قدر اثر کیا کہ احساس ندامت سے اکثر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنی گستاخی کی معافی مانگ رہے تھے. لوگ حافظ صاحب کو عزت و تکریم کے ساتھ گھر لائے، خاطر مدارت کی اور عرض کیا، ہم نے عہد سلف کے بزرگوں کی علمی و اخلاقی قوت کے قصے کتابوں میں تو پڑھے تھے، لیکن آپ کے اتباع سنت، تقوی و للہیت کا شہرا کافی دن سے سن رہے تھے. بس ہم نے آپ کو آزمانے کے لیے ہی تکلیف دی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ ہمارے وہم و گمان سے کہیں بڑھ کر نکلے. ہم آپ کے فیوز و برکات کو ذریعہ سعادت سمجھیں گے. حافظ صاحب کی اس غیر معمولی اخلاقی قوت نے کتنوں کے دل بدل دیے اور صرف یہ ایک عمل ہی کتنے مواعظ اور نصائح پر بھاری رہا، یعنی عمل سے کتنا گہرا لوگوں پر اثر پڑا. اگلا نقطہ ہے عملی زندگی. مدرسہ چشم رحمت غازی پور. اس مدرسے میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال تدریس کا فریضہ انجام دیا. مدرسہ چشم رحمت غازی پور میں 22 سال آپ نے تدریس کا فریضہ انجام دیا. سب سے زیادہ تدریسی عمر آپ نے یہی گزاری. یہ زمانہ آپ کے شباب اور جوانی کا تھا. اساتین علم و فن کی ایک بڑی جماعت چشم رحمت سے یہی سیراب ہوئی. بانی مدرسہ مولانا رحمۃ اللہ جب تک زندہ رہے حافظ صاحب یہیں رہے. ان کی وفات کے بعد حالات دگرگوں ہو گئے، اس لیے آپ غازی پور سے بہار چلے گئے. مدرسہ چشم رحمت چھوڑنے کے بعد آپ مدرسہ احمدیہ آرا تشریف لے گئے. ابراہیم آروی کے قائم کردہ ادارہ مدرسہ احمدیہ میں آپ نے تقریباً 18 سال تدریسی خدمت انجام دی. مدرسہ چشم رحمت میں 22 سال اور مدرسہ احمدیہ آرا میں 18 سال تدریس کا فریضہ انجام دیا اور صدر مدرس کے عہدے پر فائز رہے. اس ادارے کو بہت سارے لوگوں نے اہل حدیث کی مثالی یونیورسٹی بھی شمار کیا ہے. مدرسہ احمدیہ آرا کو بعض لوگوں نے اہل حدیث کی مثالی یونیورسٹی شمار کیا ہے. اس ادارے میں طلبہ کو انگریزی بھی سکھائی جاتی تھی. اس مدرسے میں سب سے پہلے دارالاقامہ کا انتظام کیا گیا. اس مدرسے کی خاصیت یہ بھی تھی کہ اس میں کچھ غیر مسلم طلبہ بھی زیر تعلیم تھے، جن کے لیے الگ ایک مکان میں قیام و طعام کا انتظام کیا گیا تھا.
اس ادارے نے اصلاح نصاب کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی اور اس میں بہتری کے لیے باقاعدہ نصابی کتابیں تیار کی۔ ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کے اعجاز منتقلی اور اپنے اکلوتے فرزند ابراہیم کے حادثہ قتل کے بعد، حافظ صاحب کا اکیلا ایک لڑکا تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اپنے اکلوتے فرزند ابراہیم کے حادثہ قتل کے بعد حافظ صاحب دل برداشتہ ہو گئے اور آرا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آرا کے بعد آپ دہلی تشریف لائے، مدارس دہلی۔ آرا کے بعد آپ دہلی تشریف لائے، یہاں آپ نے 5 سال مختلف مساجد اور مدارس میں درس و تدریس کی ذمہ داری ادا کی۔ بطور مثال اس میں حوض والی مسجد مشہور ہے، مدرسہ ریاض العلوم موجود ہے اور مدرسہ علی جان۔ دہلی کے بعد لکھنؤ جب آپ منتقل ہوئے تو قیام لکھنؤ اور مشغلہ تدریس۔ لکھنؤ میں آپ کا قیام تقریباً 3 سال رہا۔ لکھنؤ میں اپنے یتیم نواسوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے اور خانگی معاملات میں ایسے الجھے کہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ لکھنؤ میں آپ کے تعلقات عبدالحی حسنی اور سید سلیمان ندوی سے زیادہ رہے۔ دینی اور ملی خدمات میں چند آپ کے عہدے اور مناصب کا تذکرہ ہے کہ حافظ صاحب نے تدریسی مشاغل کے باوجود کئی دینی و ملی ذمہ داریاں نبھائیں اور مختلف اہم مناصب پر فائز رہے، مثلا رکن تحریک آزادی ہند، رکن تحریک آزادی ہند، رکن جماعت مجاہدین، یہ سب ہندوستان کی آزادی کے لیے جماعتیں تھیں، صدر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس سن 1906، صدر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 عیسوی، رکن ندوۃ العلماء لکھنؤ موجود ہے۔ تو یہ تھی حافظ صاحب کی کچھ مختصر سوانح جس کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے آپ لوگوں کو بعض مصادر بتا بھی دیے گئے، اور اگر مزید جانکاری چاہیے تو آپ لوگ بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مختصر سوانح تھی، اور بھی بہت ساری معلومات جو شیخ کے بارے میں تفصیلی طور پر بہت ساری کتابوں میں مذکور ہے، شیخ نے کیا کیا خدمات دی، کیسے ان کا علمی سفر رہا، کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، ان سب کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔